میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, شفقت محمود تو ڈٹ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے استعفے کے مطالبے کے اوپر, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی بہت تحفظات تھے اور بہت تحفظات ہیں, اور کئی بار الیکشن کمیشن کو اس سے آگاہ بھی کر چکے ہیں. اب ہم اور ہماری حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری اپنے عہدوں سے ریزائن دیں, یعنی الیکشن کمیشن نیا تشکیل دیا جائے. اس حوالے سے خاصی ہلچل مچ گئی ہے. مختلف وزراء سے میرا رابطہ بھی ہوا. ہر وزیر اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے, ہر رکن قومی اسمبلی تشویش میں مبتلا ہے کہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے. لیکن اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا, اگر یہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے کیا ہوگا, اس حوالے سے میرے ساتھ ایک تجزیہ کار اور جرنلسٹ اینکر میرے ساتھ موجود ہیں, ضمیر حیدر صاحب, جن کے ساتھ میں نے ایک عرصہ کام کیا, دنیا ٹی وی میں بھی, 92 میں بھی, اور اب پبلک نیوز میں میرے ساتھی ہیں ہمارے اور سینئر ہیں ہمارے. بطور بیورو چیف ان کے ساتھ میں نے ایز اے رپورٹر کام کیا, اور ضمیر حیدر صاحب کا تبصرہ یقیناً چونکہ بہت ان ہیں یہ صحافتی حلقوں میں بھی, سیاسی حلقوں میں بھی, اور بڑے معتبر جرنلسٹ ہیں, بڑی بڑی بریکنگ بھی تھی. آج ان سے ہم بات لیتے ہیں ان کے پاس کیا بریکنگ ہے اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ زور پکڑ گیا تو پھر الیکشن کمیشن کرے گا کیا. السلام علیکم ضمیر حیدر صاحب. جی وعلیکم السلام ٹکا, بہت بہت شکریہ, آپ نے کچھ ضرورت سے زیادہ تعریف کر دی, لیکن ہم کولیگز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا ضمیر حیدر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب الیکشن کمیشن کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے حکومت کا, شفقت محمود کا, سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ لاجیکل ہے اس وقت اس سچویشن میں؟ دیکھیں, پہلے تو جو آج ایک دلچسپ کمنٹ سننے کو ملا وہ پی ڈی ایم کے لیڈر جو شاہد خاقان عباسی ہیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا اس پریس کانفرنس کے بعد, ہاں, یہ جو شفقت محمود صاحب نے جو آج دعویٰ کیا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے کمپلیٹ پورے ممبر سمیت, تو اس پر ایک جو تبصرہ آیا پی ڈی ایم کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, وہ بہت دلچسپ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آج کے اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اداروں پر حملہ آور کون ہوتا ہے. تو مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جی ہم تو اداروں کو کچھ نہیں کہتے, لیکن ہم نے سنا ابھی حال ہی میں جاوید لطیف صاحب کس حد تک چلے گئے. ادارے تو دور کی بات, وہ تو پاکستان نہ کھپے کے نعرے کی طرف چلے گئے کہ جی ہم تو ایک سچویشن اگر ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ مریم نواز صاحبہ کو خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم پاکستان کھپے والا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اب آ چکا ہوا ہے پی ڈی ایم کی, کیونکہ سب اکٹھے ہیں پی ڈی ایم کے فورم پہ, اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے اوپر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اداروں پر تو حملہ آور اب پی ٹی آئی ہوئی ہے. چلیں, اب بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس پوائنٹ پر شفقت محمود صاحب کو اتنا اگریسو, یا گورنمنٹ کو, کیونکہ جب کوئی کیبنٹ منسٹر کوئی اور آفیشلی پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ بھی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر, جو کہ منسٹری آف انفارمیشن کا ادارہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آفیشیل گورنمنٹ کی لائن ہے. جب آپ گورنمنٹ کی لائن لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں. اور خاص طور پر 3-4 چیزیں. ٹکا خان ثانی, آپ کو معلوم ہے ڈسکا کا الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال بنی, اس کے اوپر جو آپ کو معلوم ہے اس کا معاملات بھی چل رہے ہیں, اس پر بھی حکومت کو ریزرویشنز تھیں کہ جی انہوں نے پورے حلقے میں NA-75 میں الیکشن کو کیوں اناؤنس کیا. پھر دوسرا معاملہ فیصل وارڈا صاحب کا جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے, وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں واپس آ گیا. تیسرا, فورن فنڈنگ والے کیس کی تلوار ابھی بھی پی ٹی آئی پر لٹک رہی ہے. اور چوتھا معاملہ یہ کہ یہ خود گئے ہوئے ہیں یوسر رضا گیلانی صاحب کا ایز اے سینیٹر الیکٹ ہونے پر اعتراضات ان کے گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو نااہل قرار دیا جائے. 22 مارچ کو اس کی بھی ہیرنگ, 22 مارچ کو اس کی ہیرنگ ہے. تو اب اس تمام صورتحال میں پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ جی وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا اور پورے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, یہ ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید تھوڑا سا جلد بازی کی اسٹیٹمنٹ ہے. ان کو بہت سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ لیگل طریقہ کار ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ کیبنٹ میں کل ڈسکس ہوگا 16 مارچ کو جو کیبنٹ ہے, جس طرح آپ ہمیشہ اس کا ایجنڈا پہلے بریک کر دیتے ہیں, پھر کیبنٹ کی انسائڈ سٹوری بھی نکالتے ہیں,
اور آئی ایم شیور کہ کل بھی آپ اس حوالے سے انسائڈ اسٹوری نکالیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا اب جو موقف ہے اس کے اوپر مزید کیبنٹ میں کیا ڈسکس ہوا ہے. لیکن آپشنز ہیں ان کے پاس. دیکھیں آپ اگر سمجھتے ہیں پہلے تو سوال یہ اٹھا رہی ہے پی ڈی ایم بھی اور ساری دنیا یہ اٹھا رہی ہے کہ جناب جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں راجہ سلطان صاحب, وہ بیسکلی عمران خان صاحب کی نامینیشن پہ آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو 3 نام دیے تھے ان میں نمبر 1 تھا ایز ان لیڈر آف دی اپوزیشن. چیئرمین ریلویز بھی تھے, فیڈرل سیکرٹری بھی ریٹائرڈ ہوئے. بالکل, لیکن جو ہے ایز بطور چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نامزد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے. اب ایک سوال تو یہ ہے کہ آج کیوں ان کے اوپر اتنا بد اعتمادی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی بات ہوگی, برابر کی بات ہوگی کہ جس طرح چیئرمین نیب کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتی ہے, حالانکہ وہ خود لے کے آئے تھے ان کو. اچھا ضمیر حیدر صاحب, آپ چلیں, آپ خبر تو نہیں دے رہے, مجھے بتائیے گا آپ کو لگتا کیا ہے, کیا کہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوئی, جس طرح منڈیاں لگی ہوئی تھی پیسے کی اور الیکشن میں بولیاں لگیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے ان کو اپنی گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. جب سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے شفاف انتخابات کرانے ہیں, لیکن اس کی آن دی ادر سائڈ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے کسی چیز کے حوالے سے تو اس کو اس کے ثبوت لے کر جانے پڑتے ہیں. اور وہ ہم نے یہی سنا دیکھا بھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 12 مرتبہ یہی کہا کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں, اور خاص طور پر ان لوگوں کو لے کے آئیں جنہوں نے پیسے لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, کہ جو پیسے جن کو آفر ہوئی ان کو لے کر آئیں ہمارے سامنے, ان کا تاکہ ہم بیان حلفی لیں, اسٹیٹمنٹ لیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ منڈی کیسے اور کیوں لگی, کس نے پیسے لیے, کس نے دیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوچھنا ہے, لیکن آپ سمپل الزام لگا کر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں نے اپنی کارروائی پوری نہیں کی. اچھا ایک دو باتیں اور پوچھنا چاہتا ہوں ضمیر حیدر صاحب, کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کو ہاتھ پڑھ کے روکنا چاہیے تھا پیسے والے کا؟ دیکھیں ثبوت نہیں, الیکشن کمیشن کو جو پیسہ دے رہے تھے ان کا ہاتھ روکنا چاہیے تھا بڑھ کے الیکشن میں, لیکن یہ اسٹیبلش نہیں ہوا نا. دیکھیں ایک ویڈیو آ جانا, اب معاملہ تو اب وہ معاملہ کیوں نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیجتے, جب جو یہ کہتے ہیں کہ جو 2018 میں سینیٹرز الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کی ڈی سیٹ کے لیے پہلے ریکویسٹ بھیجنی چاہیے, جس کی بنا پر انہوں نے 20 اپنے ایم پیز کو پارٹی سے نکالا پی ٹی آئی نے, اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ ثبوت ہوتا ہے وہاں پہ ہی آپ ہاتھ بڑھ کر آپ ہاتھ روکتے ہو نا. اب ایک ویڈیو ہے میں مانتا ہوں, لیکن اس میں یہ کہاں اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ اس کے عوض پیسے دیے گئے ہیں. ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں علی حیدر گیلانی صاحب, جو ویڈیو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے پاس بڑے بڑے ثبوت ہوں, اسی وجہ سے مطالبہ کیا جائے. نہیں تو اگر ثبوت ہوں تو پھر مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, پھر ثبوت لے کر اس الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن ٹرائیبیونل میں ثبوت لے کر جانا چاہیے. یہ مطالبہ پھر آپ کا جو ہے اس کا وزن نہیں رہتا ہے. سیاست کا رخ کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ ٹاکرا ہے پارلیمنٹ یعنی حکومت کا, اور ٹاکرا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. دیکھیں حکومت نے اب فرنٹ ایک اور کھول لیا, پہلے تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ٹاکرا تھا, لیکن اب دوسرا فرنٹ جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کھول لیا, کیونکہ جو پہلی اسٹیٹمنٹس آئی تھیں اس پر پھر آپ نے دیکھی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئیں, اور جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی اتنی اچھی باتیں نہیں لگیں جو کہ پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے ان کے اوپر تنقید کی. تو ٹیکنیکلی آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن آپ نے فرنٹ تو کھول لیا. جب آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جی مستعفی ہوں اور آپ کے پاس لیگل طریقہ کار موجود ہے, آپ اس کے تھرو جائیں. جی بالکل, محاذ کھول لیا ہے, اور لیگل طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی جج یا پھر چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا ہے. حکومت کا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو حکومت سپریم جوڈیشل کونسل بھی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے ضمیر حیدر صاحب نے کہا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہی حتمی فیصلے ہوں گے, اور اب یقیناً حکومت بھی ڈٹ گئی ہے, شفقت محمود بھی اپنے مطالبے پہ ڈٹ گئے ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان بھی اب ڈٹ گئے ہیں. ایک نیا محاذ جیسے ضمیر حیدر صاحب نے کہا کھل گیا. دیکھیے اس محاذ کا انجام کیا ہوتا ہے.
یقیناً، لیکن سیاسی افراتفری اس وقت پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو مزید آج بہت اچھی خبر دیں گے ہم کہ الیکٹورل ریفارمز کیا ہوں گے۔ اللہ حافظ۔